بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے سوال یہ پوچھا، آج کل جو نعت خوانی کا سلسلہ نکل گیا جس کے پیچھے کچھ میوزک قسم کی آواز آتی، ٹھیک ہے نا؟ ہاں وہ ٹھیک، اچھی بات آپ نے پوچھی۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رہے کہ نعت خوانی حضور علیہ السلام کا ذکر ہے اور یہ ایک عبادت ہے۔ نعت خواں کی بھی بہت بڑی عزت و تکریم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں حضرت حسان ابن ثابت کے لیے ممبر بچھاتے اور وہ اس پر کھڑے ہوتے یا بیٹھ کر، اور جب حضور کی نعت شریف کا آغاز کرتے تو حضور علیہ السلام انہیں دعا دیتے کہ سناؤ میری نعت اللہ تبارک و تعالی روح القدس کے ذریعے تمہاری تائید فرمائے۔ کبھی فرماتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے منہ کو نیچا نہ دکھائے اور میری تعریف و توصیف بیان کرو۔ اس سے خود حضور علیہ السلام نے پسند فرمایا، اور تقریباً آج سے 40 سال پہلے عرب دنیا میں حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کا ایک پورا نعتیہ دیوان بڑی تحقیق سے شائع ہوا، جو اس فقیر کے پاس موجود ہے۔ ہر دور میں حضور کی شان میں کلام لکھا گیا، جیسے حضرت شیخ سعدی، علامہ جامی، حافظ شیرازی، اور ہندوستان کی تاریخ تو بہت وسیع اور عریض ہے نعت خوانی۔ جب نعت ایک عبادت ہے تو عبادت کو عبادت کے طریقے سے کیا جائے، اس میں چھچور پن یا آج کل کے گانوں کی آمیزش، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ عموماً آج کل نعت خواں اس طرز کی نعت پڑھتے ہیں جیسے گانوں کی طرز میں۔ اب ایک عبادت کو آپ نے گانے کے سانچے میں ڈال دیا تو کتنی محرومی۔ اس کے ساتھ پیچھے اس طرح آواز نکالنا لفظ اللہ کی کہ جس سے مزامیر کی سی آواز پیدا، طبلے سارنگی جیسی آواز پیدا، جیسے ایک نعت خواں نعت پڑھ رہا اور پیچھے یہ کہا جائے اللہ اللہ اللہ۔ یہ اگر اس پہ غور فرمائیں، یہ حرام بھی ہے اور کفر بھی ہے، سخت گناہ بھی ہے۔ اب اس کے میں آپ کو وہ بتاتا ہوں۔ لفظ اللہ ایک جلالی اللہ تبارک و تعالی کا نام ہے، اور اس کا تلفظ کیا ہے صحیح معنی میں؟ جو صاحب انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں تو رمضان میں ہم جو درس دیتے تھے، تکبیر تحریمہ پر ایک درس ہمارا ہے تقریباً 45 منٹ کا، اور اس میں ہم نے یہی رموز بیان کیے کہ تکبیر تحریمہ کیسے ہو اور یہ لفظ کی ادائیگی کیسے ہو۔ یہ لفظ ہے اللہ، آخری میں اس کو ساکن بھی کرنا۔ اللہ یہ لفظ نہیں، یہ بالکل نیچے سے نکلے گا حمزہ اللہ، یہ لام موٹا ہونا چاہیے، ٹھیک؟ اور یہ صرف ایسے نہیں اللہ، یہ لفظ ہے، یہ نہیں۔ یعنی جب صرف اللہ کہیں تو اللہ یہ ہے ساکن ہونا چاہیے۔ اب اس میں 4 قسمیں ہیں جو آدمی نہ مانے تو کفر تک لے جائیں۔ لفظ اللہ اس پہ پہلے مت لگا دیں اللہ معاذ اللہ، تو یہ بھی معنی اس کے بالکل بگڑ جائیں، اور کوئی نہیں مانے تو کفر تک پہنچا دیں۔ اور یوں کہا جائے، یہ حمزہ تو صحیح نکالا جائے، یہ لفظ اللہ اللہ اکبر۔ بعض آپ نے تکبیر کہنے والوں کو دیکھا ہو جو پیچھے ہیں، وہ اس سے اندازہ لگاتے ہیں کہ بھائی جب کھڑے ہو جائیں تو اس کو یوں بڑھاتے ہیں اللہ اکبر، کھڑے ہونے تک نہیں، آپ اس کو کھینچیں اللہ اکبر، اس طریقے سے کھینچیں۔
اور ایک ہے اللہ اکبر، یہ بھی غلط. ایک ہے اللہ اکبر، یہ بھی غلط. اور ایک ہے چوتھا تلفظ وہ اللہ اکبر. یہ کتنے رے بنا دیے آپ نے؟ یہ ساری چیزوں کی ممانعت. ٹھیک، جب اس میں جلالی ہے اس کو اس کے اعتبار سے، چاہے اذان ہو چاہے اقامت ہو، نماز کی تکبیرات ہوں، اس لفظ کو بہت عمدہ طریقے سے بولا جائے. ایک بات جو میں بارہا کہتا ہوں کہ ہم نے کبھی اذان کہنا اقامت کہنا کسی سے سیکھا نہیں. جیسے سب کہہ رہے ہیں ہم بھی کہنے لگ گئے، اس لیے بے شمار اس میں تلفظ غلط ہوتے ہیں، بغیر سیکھے ہوئے کوئی چیز نہیں آتی. اب مجھے بتائیے، جب یہ بات آپ نے سمجھ لی، اب پیچھے ایک نعت خواہ نعت پڑھ رہا ہے، آگے پیچھے بیٹھا ہوا کوئی آدمی، یہ نقل کفر نباشت کے ماتحت کوئی پیچھے یوں کہ اللہ 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 اللہ، یہ کہاں لفظ اللہ کہاں ادا ہو رہا ہے اللہ؟ یہ تو سخت ممانعت. اور اس کی ممانعت پر بریلی شریف سے فتویٰ جاری ہوا اور اس پہ 14 مفتیان کرام کے دستخط ہیں کہ باضابطہ ان کو کیسٹ دی گئی مفتیان کرام کہ اس کو آپ سنیے، کیونکہ ویسے کسی پر الزام تو صحیح نہیں. اس کو سننے کے بعد اس کے تلفظ کو غور فرما کر اب فتویٰ دیں. دارالعلوم امجدیہ سے بھی فتویٰ جاری ہوا، بریلی شریف سے فتویٰ جاری ہو، جس میں 14 مفتیان کرام کے دستخط ہیں کہ اس طریقے سے نہیں پڑھا جائے. لفظ اللہ یہ غلط ہے. پھر دوسرا کہ لفظ اللہ سے ایک موسیقی اور ایک طبلہ سارنگی سی آواز آئے. حضرت نوفل سے حدیث، حضرت نوفل رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے ساتھ کہیں سے کوئی بانسری کی آواز آ رہی تھی، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی اور حضرت نوفل سے پوچھتے رہے آواز آ رہی ہے آواز آ رہی؟ جب انہوں نے کہا نہیں، پھر انہوں نے انگلی نکالی. پھر حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ حدیث بیان کی، یہ بھی ہماری کتابوں میں. حضور علیہ السلام تشریف لے جا رہے، کہیں سے بانسری کی آواز آئی یعنی موسیقی، حضور نے کانوں میں انگلیاں رکھ لی اور پوچھا یا عبداللہ آواز آ رہی ہے آواز آ رہی؟ جب انہوں نے کہا نہیں آ رہی، اب حضور نے انگلیاں کانوں میں سے نکال لی. اب اس سے پتہ لگا موسیقی اور ان معاملات سے حضور علیہ السلام نے کتنی نفرت فرمائی. ایک بات، اور اپنی بعثت کے مقاصد میں آپ نے یہ فرمایا کہ میں اس لیے بھی مبعوث کیا گیا ہوں تاکہ مزامیر کو ختم کر دوں. یہ جو موسیقی ہوئی آلات ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے میری بعثت ہوئی ہے، میں اس لیے بھی تشریف لایا ہوں. اب اس حدیث سے 2 اعتراض قائم ہوئے، وہ سن لیجئے. کیا وہ اعتراض یہ ہے کہ حضرت عبداللہ نے تو کانوں میں انگلیاں رکھ دیں مگر حضرت نوفل یہ سنتے رہے. اس کا جواب یہ ہے وہ بالکل بچے تھے، بالکل چھوٹے تھے، اور اس لیے ان سے پوچھا کہ آواز آ رہی ہے یا نہیں. جب حضور علیہ السلام نے کانوں میں انگلیاں رکھیں جب تشریف لے جا رہے اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس بالکل بچے تھے، اس لیے ان سے پوچھا کہ آواز آ رہی ہے. یہ 2 اعتراضات بھی یوں ختم ہو گئے کہ بالکل بچے تھے اور اس وقت عبداللہ ابن عباس وہ بچے، اس وقت حضرت نوفل جو تھے وہ بچے تھے. تو اب اس سے اندازہ لگائیے کہ حضور علیہ السلام نے ان چیزوں کو کتنا مضر جانا. پھر اس پہ شیخ محقق شاہ عبدالرحمن محدث دہلوی کا رسالہ سما اس کو پڑھیے، اعلی حضرت فاضل بریلوی کے رسالہ سما اسے پڑھیے. یہ موسیقی جو ہے یہ دل کو مردہ کر دیتی ہے اور آدمی کو دنیا دار اور اس میں مگن کر دیتے. آپ دیکھ لوگوں کو کہ معاف کیجئے میں بارہا کہتا ہوں آپ کو، کوئی آدمی مراد نہیں اس، آپ گاڑی چلا رہے ہیں، گاڑی چلانے کے بعد جو اسے موسیقی چلانے والا بھی گھومتا کس طریقے سے مٹکتا، تو یہ اثر انداز ہوتی ہے دل پر یا نہیں؟ اچھا باہر تو اس سے زیادہ قیامت، امریکہ اور یہاں وغیرہ ہم دیکھا یورپ میں ان احمقوں نے تو گاڑی ایسے ہی نکال لی جو ایسے لچکتی ہے، وہ جناب ریکارڈنگ لگی ہوئی ہے، یہ بھی ناچ رہے اور گاڑی بھی ناچ رہی. وہ تو ایسی ڈیزائن کی گئی کہ گاڑی لڑکتی نہیں تو لیکن گاڑی بھی ناچ رہی ہے، گاڑی چلانے والا بھی ناچ رہا ہے. یہ کلفٹن پہ دیکھ لیں آپ، یہاں دیکھ لیں جو بڑے بڑے لوگوں کے علاقے ہیں کیسے مٹکتے رہتے ہیں، سن کر اس سے دل مردہ ہو جاتا. تو ایسی چیزوں سے لیکن ان نعت خوانوں کا کیا کیا جائے؟ ان نعت خوانوں کا معاملہ یہ تو 1 لاکھ روپیہ تو نعت پڑھنے کا لیتے ہیں.
40 ہزار کے تو ان کے کرتے ہوتے ہیں، نگینے ٹکے ہوئے جیسے دلہن پہنتی. اب اس کا کیا کیا جائے؟ اب علماء کی بات ماننی چاہیے، جو بات جائز ناجائز وہ علماء پہ چھوڑ دیں. آپ علماء نے منع کیا، ان کو رک جانا چاہیے، مگر نہیں رکتے. یہ ان کی بدنصیبی ہے. یہ اچھا آپ نے مسئلہ پوچھا. اس طریقے کی نعت خوانی شریعت میں نہ صرف ہے کہ ناجائز بلکہ حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے. اور اب تو یہ معاملہ نکل گیا. میں تو دنیا میں رہتا ہوں، عام لوگوں میں رہتا ہوں، عام لوگوں میں نماز پڑھاتا ہوں، عام لوگوں اٹھتا بیٹھتا ہوں. کہیں شادی ہو رہی ہے تو ایک لڑکا کہتا ہے کہ گانے بجائے جائیں، ایک لڑکا کہتا ہے قوالی ہوگی، ایک لڑکا کہتا ہے کہ نعت خوانی ہوگی. اب یہ تینوں میں اختلاف ہو گیا. اب رائے یہ آتی ہے کسی مٹکنے والے نعت خواں کو بلا لو، ایک ٹکٹ میں تینوں مزے لے لو. قوالی کے بھی مزے آ جائیں گے، گانے کے بھی مزے آ جائیں گے، نعت خوانے کے مزے آ جائیں گے. جب نعت کا معیار یہ رہ گیا، اب مجھے بتائیے پھر کیا رہ جاتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہی کی جا سکتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عقل سلیم عطا فرمائے. اور نعت حضور کی تعریف ہے نہایت ادب احترام کے ساتھ. بقول شاعر کہ جناب حضور علیہ السلام کی جو ہے وہ نعت بیان کرنا یا تعریف بیان کرنا دیدار مصطفیٰ سے کم نہیں. وہ بھی دیدار مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا ادب احترام ہو تب جا کر کے اس کا ثواب عزیزان گرامی مرتب ہوگا. اور بے شمار ایسے شعراء گزرے کہ جنہوں نے نعتیں کہیں اور نعتیں کہنے کے بعد بڑے بڑے درجے اور مراتب پر وہ فائز ہوئے. جیسے کہ ہم نے رمضان میں کہا قصید بردہ شریف امام شرف الدین بوصیری رحمت اللہ علیہ، حضور علیہ السلام نے خواب میں وہ موجود تھے اور فرمایا سناؤ میری نعت جو تم نے لکھی. انہوں نے نعت سنائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے نعت سنی قصید بردہ شریف تو آپ ایسے جھوم رہے تھے جیسے نسیم سحر کے جھونکے پھول دار ٹہنی جھومتی ہے. اس طریقے حضور علیہ السلام جھوم رہے اور اپنے دوش اقدس سے چادر نکالی اور علامہ امام شرف الدین رحمت اللہ علیہ کو پہنا دی. چونکہ مفلوج ہو گئے تو پورے بدن پہ حضور نے مسا فرما دیا. جب صبح آنکھ کھلی وہ درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے، سارا فالج کا مرض چلا گیا اور حضور نے جو چادر عطا فرمائی وہ ان کے بدن پہ موجود تھی. چونکہ عربی میں چادر کو بردہ کہتے ہیں اس لیے جناب وہ قصیدہ بردہ شریف سے مشہور ہو گیا. کوئی اور صاحب سوال؟ حضرت میرے 2 سوال ہیں. ذرا لمبا ہو گیا جواب لیکن اس کی ضرورت